بھیڑیا اور خرگوش۔ بھیڑیے کے کھیت سے شکرقندی چرانا کوئی آسان کام نہ تھا، کیونکہ بھیڑیا بہت دبے پاؤں چلتا ہوا آتا اور چور کو پیچھے سے پکڑ لیتا تھا۔ لیکن خرگوش پھر بھی ہر روز بھیڑیے کے کھیت سے شکرقندی چرا لاتا۔ وہ پہلے ایک بڑی سی ہڈی کھیت میں دبا دیتا، پھر شکرقندیاں اکھاڑ کر اپنے تھیلے میں بھرتا اور ٹہلتا ہوا کھیت سے باہر چلا جاتا۔ بھیڑیے کو بھی شکرقندیوں کی چوری کا پتہ چل گیا۔ ایک دن وہ چور کو پکڑنے کے لیے بھوسے کے ڈھیر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر میں خرگوش بھی آ پہنچا۔ اس نے زمین کھود کے ہڈی دفن کی اور شکرقندی اکھاڑ کر تھیلے میں بھری اور سیٹی بجاتا ہوا چل دیا۔ جوں ہی وہ بھوسے کے ڈھیر کے پاس پہنچا، بھیڑیا جھٹ سے باہر نکلا اور اس نے خرگوش کو پکڑ لیا۔ تم میرے کھیت میں کیوں آئے؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں خود نہیں آیا، ہوا تیز تھی، اس نے مجھے اڑا کر تمہارے کھیت میں لا پھینکا۔ بھیڑیے نے پوچھا، پھر تم نے میری شکرقندی کیوں توڑی؟ خرگوش نے معصوم صورت بنا کر کہا، ہوا تیز تھی، میں سہارا لینے کے لیے شکرقندی کا جو پودا پکڑتا وہ جڑ سے اکھڑ جاتا۔ بھیڑیا خرگوش کی چالاکی پر ہنسا اور بولا، یہ شکرقندیاں تمہارے تھیلے میں کیسے آ گئیں؟ خرگوش نے مسکینی سے کہا، میں بھی اس پر غور کرتا ہوا جا رہا تھا کہ تم نے پکڑ لیا۔ بھیڑیا چیخ کر بولا، بس بس اب بکواس بند کرو اور کان کھول کر سن لو کہ آج تمہارا قیمہ پکایا جائے گا۔ خرگوش نے فوراً کہا، تم بھی کان کھول کر سن لو کہ میں تمہیں ایک راز بتانے والا تھا جو اب کبھی نہیں بتاؤں گا۔ وہ کیا ہے بھلا؟ بھیڑیے نے اشتیاق سے پوچھا۔ خرگوش ہونٹ بھینچ کر بولا، بالکل نہیں بتاؤں گا، بے شک تم میرا قیمہ بناؤ یا بوٹیاں اڑا دو۔ اب بھیڑیے کا اشتیاق بڑھا، وہ جتنا پوچھتا خرگوش اتنا ہی انکار کرتا۔ آخر خرگوش نے کہا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان شکرقندیوں کی خاطر تمہارے کھیت میں آیا تھا؟ یہ بات بالکل نہیں ہے بھیا جی۔ تو پھر؟ بھیڑیے نے پوچھا۔ خرگوش نے کہا، میں ڈائناسار کی ہڈیاں لینے تمہارے کھیت میں آیا تھا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ تمہارے کھیت میں دفن ہے۔ بھیڑیے نے کہا، میں نے تو کبھی ڈائناسار کا نام نہیں سنا، پتہ نہیں تم یہ کیا ذکر لے بیٹھے؟ خرگوش نے حیرانی سے کہا، ارے تو کیا تم ڈائناسار کا نام نہیں جانتے؟ بھیا جوان ہڈیوں کو کھا لیتا ہے، وہ اپنے سے سینکڑوں گنا طاقتور جانور کو مار گرا سکتا ہے۔ بھیڑیے کو خرگوش کی باتوں کا یقین نہ آیا۔ خرگوش نے پھر کہا، نہ مانو تمہاری مرضی، اگر مجھے مل گئی تو سب سے پہلے تمہیں مار گراؤں گا، سمجھے؟ خرگوش نے لمبے لمبے سانس لیے اور جلدی سے بولا، اوہ ٹھہرنا ذرا، کیا تمہیں بھی کچھ خوشبو آئی بھیا؟ بھیڑیے نے بھی لمبے لمبے سانس لیے۔ اسے قریب ہی دفن کی ہوئی ہڈیوں کی خوشبو آئی جو صبح خرگوش نے دفن کی تھیں۔ وہ دونوں جلدی جلدی زمین کھودنے لگے۔ خرگوش نے اپنے تھیلے میں سب گوند کی ایک شیشی نکالی اور پھر قریب ہی دبی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی نکالی اور چپکے سے اس پر گاڑھے گاڑھے گوند کی شیشی انڈیل دی اور جلدی سے بولا، ارے یہ رہی، میں نے نکال لی۔ بھیڑیا بے صبری سے بولا، لاؤ لاؤ، کہاں ہے، مجھے دو۔ اس نے خرگوش کے ہاتھ سے ہڈی چھین لی اور چبانے کے لیے اس پر منہ مارا، لیکن اس کے دانت گوند میں گڑ کر جم گئے اور منہ چپک کر رہ گیا۔ غر غر خر خر بھیڑیے نے خرگوش کو امداد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن اس کے منہ سے کچھ بھی تو نہ نکل سکا۔ بیچارہ کبھی ایک ہاتھ سے ہڈی کھینچتا، کبھی دونوں ہاتھوں سے زور لگاتا۔ اس کوشش میں اس کی آنکھیں باہر ابل آئیں، پسینے سے جسم شرابور ہو گیا اور آخر ہڈی منہ سے باہر نکل تو آئی، لیکن اس کے ساتھ بھیڑیے کے 4 دانت بھی باہر آ گئے۔ خرگوش جو سب تماشا دیکھ رہا تھا اب چپکے سے کھسک گیا۔